السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کب جیل سے باہر آ رہے ہیں، ان کی جماعت کے مختلف لیڈران مختلف موقعوں کے اوپر مختلف بیانات دیتے رہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، حکومت اور عمران خان صاحب کے مابین کیا چل رہا ہے، کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے حوالے سے حکومت کیا سوچتی ہے، کچھ تفصیلات ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ آپ سے شیئر کی جائیں، اور جو ڈیل اور رابطوں کی باتیں ہو رہی تھیں ان کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ لیکن پہلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے، کرغزستان سے اسٹوڈنٹ واپس آنا شروع ہو گئے۔ ایئرپورٹ کے اوپر محسن نقوی صاحب نے ان کو ریسیو کیا۔ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمیں وہاں کے جو مقامی لوگوں نے مارا ہے اس کا دکھ ہے، لیکن ہمارے سفیر صاحب کی جو زبان تھی، جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ حالات یہاں پہ نارمل ہیں، اس سے ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ اب سفیر صاحب کو ایسی کون سی مصیبت تھی کہ وہ بتائیں کہ جناب وہاں پہ حالات نارمل ہیں؟ اس ملک کی سیکیورٹی، اس ملک کی پولیس کی ذمہ داری، اس ملک کے عوام کی ذمہ داری ہمارے سفیر صاحب کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی فورس ہے کہ وہ وہاں پہ حالات نارمل کر دیں، اور وہاں پہ حالات نارمل ہونے کے اوپر ہمارے سفیر صاحب کی جو رپورٹ ہے یا پھر ان کی جو کارکردگی ہے اس کو اس سے نہیں جانچا جائے گا۔ انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے، لیکن یہ کلچر بن چکا ہے ہمارا فار سم ہاؤ کہ ہم نے ہر حالت میں جناب وہ جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے، چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کا ہو، وہی ٹو کرنا ہے۔ پر اینی وے اگر وہاں پہ حالات خراب تھے تو سفیر صاحب کہہ بھی سکتے تھے کہ جناب حالات خراب ہیں، میرے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کوئی فورس تو ہے نہیں ہے کہ میں جا کے لوگوں کو بچا لوں یا لوگوں کو جا کے روکوں۔ اس حکومت کے ساتھ ہم رابطے میں اور اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہی جناب حالات نارمل ہیں، اور اسی چیز کا گلا شکوہ ان اسٹوڈنٹس نے محسن نقوی صاحب سے کیا، جس کی ویڈیوز اب وائرل ہوئی ہیں۔ کرغزستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، 2010 میں بھی وہاں پہ ہنگامے ہوئے، مائنورٹی جو ازبکس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، بڑی تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہوئی، لیکن پولیس نے جب مقدمات بنائے، جب گرفتار کیا تو اس میں بھی وہی انہی لوگوں کو گرفتار کر لیا جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ازبکس کو۔ اور اس کے حوالے سے باقاعدہ ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہیں، یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر آپ مزید رپورٹس وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو گوگل کر کے آپ ساری تفصیل نکال سکتے ہیں۔ تو ان کی پولیس کا ماضی میں بھی یہ رویہ رہا کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پولیس اسی کے خلاف ہوئی، کیونکہ وہ میجورٹی کے ساتھ کھڑی رہی، نسل پرست ہے، وہاں پہ بڑے بائسز ہیں، بڑے اس قسم کے مسائل ہیں۔ اور اس دفعہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کمپلین کر رہے تھے کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جو لوگ ہمیں مار رہے تھے پولیس ان کو نہیں روک رہی تھی بلکہ ایک طرح سے سہولت کاری کر رہی تھی، تو کچھ پاکستان میں دانشور، کچھ لوگ جناب کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹس جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں، اس کا باقاعدہ ایویڈنس موجود ہے عالمی سطح کے اوپر کہ 2010 کے ہنگاموں میں کیا ہوا، کتنی ہلاکتیں کس کی ہوئی، اور بعد میں جب مقدمات چلائے گئے تو میجورٹی مقدمات اور گرفتاریاں بھی ان ازبک اقلیتی لوگوں کی کر لی گئی جن کے خلاف وہاں کی میجورٹی کی پاپولیشن نے کرائمز کیے تھے۔ اچھا، اب ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ کرغزستان جیسے ملک میں ہمارے لوگ جاتے کیوں ہیں؟ حکومت ان کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگاتی؟ 2010 میں بھی وہاں پہ رائٹس ہوئے تھے، اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا تھا، اب ہمارے فارن منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں، امیر مقام صاحب بھی جا رہے ہیں۔ اچھا، ویسے میری سمجھ سے بالاتر ہے کشمیر اور گلگت بلتستان کے افیئرز کے منسٹر کا کیا کام ہے؟ فارن منسٹر تو ٹھیک ہے، ان کا تو چاہیے کہ وہ یہاں پہ جناب کانسنٹریٹ کریں۔ حالیہ دنوں میں کشمیر میں جو حالات رہے، ابھی بھی حالات وہاں پہ کشیدہ ہیں، اور جب وہاں پہ ہنگامے ہو رہے تھے، امیر مقام صاحب کیا وہاں پہ گئے تھے اس دوران؟ میرا نہیں خیال وہ اس دوران وہاں پہ گئے تھے۔ تو بشکیک ان کو جانے کا کیوں کہا جا رہا ہے، ان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی منطق ہو، کوئی عقل کے مطابق کوئی آپ اس کے اوپر رائے دے سکتے ہو تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ فارن منسٹر کا تو چلیں سمجھ آ گیا، لیکن کشمیر افیئرز کے منسٹر کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اب حکومت کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے بچوں کو وہاں پہ جا کے پڑھنا چاہیے۔ ان حالات کے اندر اگر اس طرح کے واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں تو حکومت کو اس حوالے سے یا تو کوئی ٹھوس وہ سٹیپس لیں، ان کی حکومت سے بات کریں، یا اس کے اوپر پابندی لگائیں۔ جناب کوئٹہ کے پریس کلب کو تالے لگا دیے وہاں کی انتظامیہ نے، یہ سامنے آپ ڈان نیوز کی خبر دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس آفیشلز لاک کوئٹہ پریس کلب ٹو سٹاپ بلوچ یکجہتی کمیٹی سیمینار۔ اب یہ جو سیمینار وغیرہ ہونا تھا بلوچ یکجہتی کمیٹی کا، یہ میرا نہیں خیال کوئی عالمی سطح کی خبر، کیا کوئی مقامی سطح کی خبر بھی نہیں بننی تھی، لیکن وہی وہ انتظامیہ نے جناب کے جا کے پریس کلب کو بند کر دیا۔ اب یہ نہ صرف پاکستان پہ یہ خبر کور ہوگی بلکہ پوری دنیا میں اس کے اوپر باتیں ہوں گی۔ تو کوئی اگر چیزوں کو اپنے خلاف استعمال کرنا اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ اس طرح کے ہمارے جو انتظامی افسران ہیں ان سے سیکھا جائے، ان کی باتوں سے سیکھا جائے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ مسئلہ کرغزستان میں ہوا ہے، اور لیکن کرغز حکومت کی اور وہاں کی حالات کے دفاع کون کر رہا ہے؟
ہمارا سفیر کر رہا ہے. تو یہ مینٹالٹی سمجھ نہیں آتی. اب یہ وہاں پہ سیمینار تو بعد میں ہو گیا, تالے وغیرہ توڑ دیے گئے, لیکن اس کے اوپر PFUJ نے بھی اس کے اوپر مذمت کی, دیگر آرگنائزیشنز نے بھی مذمت کی, اور دیگر جو عالمی سطح کی آرگنائزیشنز ہیں ان تک بھی یہ خبر پہنچے گی, وہ بھی مذمت کریں گے. ویسے اگر یہ سیمینار ہو جاتا تو کسی نے جناب اس کو نوٹ بھی نہیں کرنا تھا. یہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, کمنگ سون کیفے 804, 8 بیچ میں 0 اور آگے 4, 0 کے اوپر کے لیے شکل میں جو وہ بال بنی ہوئی ہے, کرکٹ کی بال. یہ جناب نیا ایک کیفے کھل رہا ہے, نیا ریسٹورنٹ کھل رہا ہے برطانیہ کے اندر, جس کا نام ہے کیفے 804. آئی ونڈر یہ کس کے نام کے اوپر ہے اور کیوں یہ کھولا جا رہا ہے. یہ برطانیہ کے شہر لیسٹر میں یہ کھل رہا ہے, اور ہر قسم کی جناب یہاں پہ دیسی پاکستانی ڈشز ہوں گی, اور بڑا بہترین قسم کا کیفے کھولا جا رہا ہے, اور اس کا نام ہے کیفے 804. تو آئی ونڈر کہ یہ 804 کیوں اس کا نام ہے, کیا وجہ ہے. اگر آپ کو کوئی سمجھ آئے تو کامنٹس کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا, ہمیں بتائیے گا. اچھا جی, اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈران یہ کہتے رہے کہ جناب خان صاحب بڑی جلدی باہر آ جائیں گے, اپریل میں باہر آ جائیں گے, اس مہینے میں باہر آ جائیں گے. میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ فی الحال ان کے باہر آنے کا کوئی مجھے سائن نظر نہیں آ رہا. اب جو کچھ مزید پیش رفت ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر نئے کیسز بن رہے ہیں. ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے جناب کوئی 7 گڑیوں کا مزید کوئی کیس ان کے اوپر بن رہا ہے. کوئی کچھ اور تحفے جو ہے مبینہ طور پہ جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ بیچے وغیرہ, اس کا بھی کیس بن رہا ہے. اب یہ وہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا وہ کیس بچے دے رہا ہے. پہلے یہ گھڑی چور کہتے رہے. پچھلا جو کیس تھا اس میں ایک نیکلس انوالو تھا جس میں ان کو سزا دی گئی. اب کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کوئی علیحدہ گھڑیاں ہیں. تو مختلف قسم کی کیسز بنائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیرین وائٹ والا جو کیس ہے اس میں بھی بینچ بن گیا. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو مزید پرسو کیا جائے گا, اور عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں, ایک حکومتی موقف ہے, ایک تحریک انصاف کا موقف ہے. ایک حکومتی شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ جس قسم کا بیانیہ عمران خان صاحب کا ہے, جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں جیل میں, جب بھی وہ صحافیوں سے بات کرتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, حکومت کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو یہ پیغام ایک طرح سے ان کی نظر میں دیا جا رہا ہے عمران خان کو کہ جب تک آپ کا موقف ایسا رہے گا, آپ کا بیانیہ ایسا رہے گا, آپ کا باہر آنا ممکن نہیں, تو آپ کے اوپر مقدمات بنتے رہیں گے. اب ان مقدمات میں کتنی جان ہے, کیا یہ مقدمات عمران خان صاحب کو زیادہ دیر اندر رکھ سکیں گے. اب یہ جو مختلف موقعوں کے اوپر یہ مقدمات چلیں گے, ایک چلے گا اس میں گرفتاری ڈلے گی, دوسرے میں ڈلے گی, یہ مقدمہ چلے گا, وہ چلے گا, تو اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ عمران خان کو لمبے عرصے کے لیے اندر رکھنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جو ہی یہ کیسز اعلیٰ عدلیہ میں آئیں گے, یہ کیسز فارغ ہوتے جائیں گے وہاں سے, کیونکہ ان کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے. ان کیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح 3-4 سزائیں ان کو اوپر نیچے 3 سزائیں دی گئی مقدمات کے اندر, اور بعد میں پھر ان کو ریلیف بھی ملا ہائی کورٹ سے, اور اس کے بعد پھر حکومتی شخصیات خود یہ کہتی رہیں کہ جس طرح ان کو سزائیں دی گئی ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوا اور ہمیں سیاسی طور پہ نقصان ہوا. اب بھی یہ کیس اسی طرح چلائے جائیں گے, اسی طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے, کیونکہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب خطرہ ہوں گے حکومت کے لیے. جیل کے اندر بیٹھا ہوا عمران خان, وہ عمران خان جس کی کتنے ماہ سے کسی نے آواز نہیں سنی, جس کی کسی نے کوئی سپیچ نہیں سنی, جس کی ایک تصویر آ جائے تو ملک میں شور پڑ جاتا ہے. اگر وہ خود باہر آ گیا تو کیا یہ حکومت, کیا یہ نظام اس چیز کا بوجھ برداشت کر سکے گا؟ قطعاً برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن ایک طرح سے تو یہ سوچ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے گا تو حکومت کی مشکلات کم ہوں گی, سیاسی ان کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ نہیں ہوگا. لیکن دوسرا ہی جو اس کی فلپ سائیڈ وہ یہ ہے کہ جتنا عرصہ عمران خان صاحب اندر رہیں گے, باہر جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے اور جو عوام ہے اس کے اینگر میں بھی اضافہ ہوگا. اور جس قسم کے موڈ میں عوام ہوتی جا رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ لانگ ٹرم میں جو ہے یہ کسی کے بھی فائدے میں ہے کہ حالات اتنے پولرائزڈ رہے, ملک کے اندر اس قسم کی کشمکش رہے, تو وہ جو لانگ ٹرم ہے اس میں نہ عمران خان کی سپورٹ میں کمی ہوگی. ہاں, یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب مزید کچھ عرصہ اندر رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے اوپر آمادہ ہو جائیں, وہ باہر آ کے خاموش رہنے پہ آمادہ ہو جائیں. کیا عمران خان صاحب ایسی کوئی ڈیل کریں گے؟ فی الحال تو اس کا کوئی مجھے موڈ نظر نہیں آ رہا ہے اس سارے ماحول کے اندر کہ ان کا کوئی ایسا موڈ ہو کہ اس قسم کی کوئی ڈیل ہو سکے. اور یہی وجہ کہ جو ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ صحافیوں سے بات کرتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے حکومت کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریشانی ہوتی ہے یا باعث پریشانی وہ چیز حکومت کے لیے بنتی ہے.
تو یہ جو مختلف قسم کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ بھی بچے دے رہا ہے کہ جناب اب یہ بھی بنایا جائے گا، وہ بھی بنایا جائے گا. میاں صاحب نے کل نیب کے کیسز کے حوالے سے بات کی کہ ہمیں نیب میں بلایا گیا، یہ کیا گیا. جیسے کلین چٹ ان کو بھی توشہ خانہ کے اندر ملی ہے کہ جناب وہ گاڑی والا سارا معاملہ، زرداری صاحب کو بھی استثنا مل گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر مسلسل کیسز بنائے جا رہے ہیں. اس کے اوپر یہ سیاسی جماعتیں کوئی بات نہیں کرتی ہیں اور آف دی ریکارڈ یہ کہتی ہیں، آف دی ریکارڈ یہ جس سے بھی بات کریں، ان کے جو منسٹر ہیں، ان کے جو بڑے سینئر لوگ ہیں، کسی بھی صحافی سے آپ پوچھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارا تو اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کروا رہے ہیں؟ ان سے پوچھو نا کہ جناب آپ نے وقت پہ انتخابات نہیں کروائے، آپ نے یہ نہیں کیا. تو یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جناب ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. بھائی پھر آپ حکومت میں نہ بیٹھیں یا پھر آپ کھل کے بات کہیں. آپ نے سارے عہدے بھی لینے ہیں، گورنر کے عہدے بھی لینے ہیں، صدر کا عہدہ بھی لینا ہے، اسپیکر کا عہدہ بھی لینا ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی لینا ہے، لیکن جناب وہ ذمہ داری نہیں لینی، ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈالنی ہے. تو عمران خان صاحب کو باہر آنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، کیونکہ عمران خان کا باہر آنے کا مطلب ہے کہ یہ جو نظام حکومت ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ پھر چل نہیں سکتی. اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کیسز کو جتنا ہم طول دے سکتے ہیں طول دیں، نئے کیسز بنائیں. عمران خان کو باہر آنے سے روکنا ہے. اب بڑی اس میں جو ایشو بن گیا ہے، رکاوٹ بن گئی ہے، وہ عدلیہ کے ساتھ جس قسم کا ماحول بن گیا حکومت کے ساتھ. اب یہ کوشش کی جائے گی کہ جناب کوئی صدر اس میں کردار ادا کریں یا وہ کردار ادا کریں، اور ایگزیکٹو اور عدلیہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے. پر مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ اس طریقے سے معاملات کو مینج کیا جا سکے گا. آنے والے دنوں میں مزید جب آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، عدلیہ کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ ایک بڑا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑا بحران بن سکتا ہے. بحران بننا تو نہیں چاہیے. اگر کوئی بھی شخص آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہے تو اس میں کیسا بحران ہے؟ اگر جج کہہ رہے ہیں ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے تو اس میں کون سا بحران ہے؟ اگر ایگزیکٹو کہہ رہی ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی لیمٹس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، یا کوئی اور ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی لیمٹس کے اندر کام کریں، اسی طرح جوڈیشری کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی آئینی حدود میں کام کریں، تو اس میں کون سا بحران ہے؟ لیکن یہاں پہ جب آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو اس ملک میں بحران کریٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جناب بحران کھڑا ہو گیا کیونکہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ایگزیکٹو ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ دے. دیکھیں جی آئینی بحران ہو گیا ہے. ویسے سلام ہے ایسی سوچ کو. آئین کے اوپر عمل درآمد سے اگر آئینی بحران ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس بحران کو حل کر سکتے ہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی خبر، آج بائی الیکشن ہے ملتان میں. پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے تیمور ملک صاحب اور گیلانی صاحب کے فرزند آمنے سامنے ہیں. تیمور ملک صاحب کو وہاں پہ واضح برتری حاصل ہے. جو بھی سرویز ہو رہے ہیں، جو صحافی وغیرہ کر رہے ہیں، جو لوگ جا کے گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تیمور ملک بآسانی جیت جائیں گے. لیکن آج یہ الیکشن ہو رہا ہے، بائی دا ٹائم ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کون اس میں جیتتا ہے. دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کلیم تو کر رہی ہیں، لیکن عوام کا جو موڈ ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے کہ عوام اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف یا پھر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ میجورٹی میں ہے، اور ملتان کے اندر ان کے لیے یہ الیکشن جیتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. باقی جو حتمی فیصلہ ہے وہ تو عوام تو ووٹ ڈالیں گے، حتمی فیصلہ جو ہے وہ نتائج کے بعد آئے گا. پھر وہ اس فیصلے سے حتمی خبر سامنے آئے گی کہ کون جیتا ہے یا کون ہارا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.